السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ایک نئی کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے فیض الادب۔ یہ ترکیب کی کتاب ہے اور بہت ہی اہم کتاب ہے۔ ابتدائی طلباء کے لیے، جو بگنرز ہیں، ان کے لیے بہت ہی اہم کتاب ہے۔ جو طلباء ترکیب بالکل نہیں جانتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب بہت ہی مفید ہے۔ انہیں اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ جو ترکیب نہیں جانتے ہیں، ترکیب بالکل بھی نہیں جانتے ہیں، انہیں اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1 بعض نحوی اصطلاحات کی تشریح۔ مسند الیہ، سب سے پہلے ہم مسند الیہ پہ بات کرتے ہیں۔ مسند الیہ وہ چیز ہے جس کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے، اور مسند وہ چیز ہے جو دوسرے کے لیے ثابت ہو، جیسے زید ہوشیار ہے۔ اب ہم اسے آسان الفاظ میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مسند الیہ وہ ہے جس کے بارے میں کوئی بات کی جائے، اور مسند وہ ہے جو بات کی جائے، وہ جو بات ہے وہ مسند ہے، اور جس کے بارے میں ہم کر رہے ہیں وہ مسند الیہ ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا زید لمبا ہے، تو زید لمبا ہے تو کس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں؟ زید کے بارے میں نا۔ تو زید ہوا مسند الیہ، اور کیا بات کر رہے ہیں کہ لمبا ہے، تو یہ لمبا ہے، یہ کیا ہے؟ مسند ہے۔ ٹھیک، تو اسی کو جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ مسند الیہ وہ چیز ہے جس کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے۔ اب دیکھیں یہاں زید ہوشیار ہے، کیا زید ہوشیار ہے؟ تو اب زید ہوشیار ہے، ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ زید کے لیے ایک چیز کو ثابت کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہوشیاری۔ ہوشیاری ہم کس کے لیے ثابت کر رہے ہیں؟ زید کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ تو جس کے لیے ثابت کی جائے، جس کے لیے کوئی دوسری چیز کو ثابت کی جائے، وہ کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ۔ تو ہم یہاں زید کے لیے ثابت کر رہے ہیں، کیا ثابت کر رہے ہیں؟ ہوشیاری۔ تو زید ہوا مسند الیہ۔ اور جو دوسرے کے لیے ثابت ہو، تو دوسرے کے لیے کون ثابت ہو رہا ہے؟ ہوشیاری۔ یہ دوسرے کے لیے ثابت ہو رہا ہے، کس کے لیے؟ زید کے لیے۔ تو زید تو ہوشیار، یہ کیا ہوا؟ یہ مسند۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مسند الیہ وہ چیز ہے جس کے لیے، یعنی جس کے لیے دوسری چیز ثابت کی جائے، جس کے لیے کوئی چیز ثابت کی جائے، اور مسند وہ ہے جس کو ثابت کیا جائے، یعنی جو دوسرے کے لیے خود ثابت ہو۔ بات سمجھ آ رہی؟ آسان الفاظ میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مسند وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے، اور مسند وہ جو بات کر رہے ہیں، وہ جو بات ہے وہ مسند ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وہی کہہ رہے ہیں اس مثال میں زید مسند الیہ اور ہوشیار مسند ہے۔ ہوشیار کیا ہے؟ مسند ہے۔ اور جیسے میں پڑھا بکر نے، تو پڑھا کیا ہے؟ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے بکر کے بارے میں۔ کس نے پڑھا؟ بکر نے پڑھا نا۔ تو بکر کے لیے ایک چیز کو ہم ثابت کر رہے ہیں، وہ کیا؟ پڑھائی۔ پڑھنا، یہ پڑھا، یہ لفظ پڑھا جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کس کے لیے ہم ثابت کر رہے ہیں؟ بکر کے لیے۔ تو بکر ہوا مسند الیہ، کہ جس کے لیے ثابت کی جائے، جس کے لیے ثابت کی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ۔ اور وہ جو بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ مسند، وہ اسے مسند کہیں گے۔ تو جس کے لیے ثابت کیا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور جس کو ثابت کیا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس مثال میں پڑھا مسند اور بکر مسند الیہ ہے۔ اور جیسے دیکھا گیا چاند، تو دیکھا گیا چاند کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ چاند کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ چاند کو دیکھا گیا چاند، تو چاند ہوا مسند الیہ۔ اور چاند کے بارے میں کیا بات کی جا رہی ہے؟ کہ اس کو دیکھا گیا، تو یہ ہوا مسند الیہ۔ مسند ہو گیا۔ بس اس مثال میں دیکھا گیا مسند اور چاند مسند الیہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو مسند الیہ، بات سمجھ میں آ گئی کہ مسند الیہ جس کے بارے میں بات کی جائے، اور مسند وہ جو بات ہے جو کر رہے ہیں۔ بس یہ آسان الفاظ میں ہم نے سمجھایا، ورنہ وہی اگر تعریف یاد کرنا چاہتے ہیں تو یہی تعریف آپ یاد کریں۔ وہ چیز ہے مسند الیہ، وہ چیز ہے جس کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت ہو، اور مسند وہ چیز ہے جو دوسرے کے لیے ثابت ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب دیکھتے ہیں جملہ کسے کہتے ہیں۔
जुमला। जुमला को देख, जुमला यानी सेंटेंस, वाक्य। तो जुमला किसे कहते हैं? जुमला मुस्नद इलैह और मुस्नद के मजमुआ को कहते हैं। मुस्नद इलैह और मुस्नद के मजमुआ को क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। जैसे जैद होशियार है, तो जैद क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? जैद के बारे में। और क्या बात हो रही है? कि वो होशियार है, यानी जैद होशियार है। ये होशियारी साबित की जा रही है जैद के लिए। तो जैद हुआ मुस्नद इलैह के जैद के लिए साबित की जा रही है। तो जैद हुआ मुस्नद इलैह और क्या साबित की जा रही है? होशियारी। तो ये होशियार, ये क्या हुआ? मुस्नद। और मुस्नद मुस्नद इलैह के मजमुए को क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। बात समझ में आई? उसी तरह पढ़ा बकर ने, तो पढ़ा है मुस्नद और बकर क्या है? मुस्नद इलैह। और मुस्नद मुस्नद इलैह के मजमुए को क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। देखा गया चांद, देखा गया चांद, तो चांद क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? चांद के बारे में। और तो चांद हुआ मुस्नद इलैह और देखा गया मुस्नद। और मुस्नद मुस्नद इलैह के मजमुए को क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। बात समझ में आ गई? मुब्तदा खबर को देखते हैं। मुब्तदा खबर किसे कहते हैं? मुब्तदा वो इसम है जो लफ्जी आमिल से खाली हो और मुस्नद इलैह हो। मुब्तदा वो इसम है जो लफ्जी आमिल से खाली हो और मुस्नद इलैह हो। लफ्जी आमिल, सबसे पहले तो हमें आमिल समझना होगा। आमिल किसे कहते हैं? और आमिल समझने के लिए हमें एराब को समझना होगा कि एराब किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम एराब को समझते हैं कि एराब को समझने से पहले हमें ये समझना है कि हरकत किसे कहते हैं, हर्फ किसे कहते हैं और जज़म किसे कहते हैं। तो हरकत, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। और हरकत की जमा क्या है? हरकात। ठीक है, तो ये जबर जेर पेश को क्या कहते हैं? हरकात कहते हैं। हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ वो जो अलीफ बा ता ये सा जीम हा खा जो भी पढ़ते हैं, ये क्या है? हर्फ है। अच्छा, जज़म किसे कहते हैं? तो जज़म ये जो आप छोटा सा दाल देखते हैं ना बना हुआ, उसको जज़म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जज़म कहते हैं। मिसाल के तौर पर लम यदखुल, यहां जो देख रहे हैं, ये छोटा सा दाल जो देख रहे हैं, ये छोटा सा दाल के ऊपर छोटा सा दाल, यहां लाम के ऊपर छोटा सा दाल, इसे क्या कहते हैं? जज़म कहते हैं। लम यदखुल, तो ये क्या है? ये जज़म है। तो हरकत किसे कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को, इसकी जमा है हरकात। हर्फ किसे कहते हैं? वो जो अलीफ बा ता वो सब हर्फ है। और जज़म किसे कहते हैं? ये जो गोल सा छोटा सा दाल देखते हैं, इसे क्या कहते हैं? ये जज़म है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हम बताएंगे कि एराब किसे कहते हैं। तो अब हम समझते हैं एराब किसे कहते हैं। एराब, तो देखें, एराब वो हर्फ या हरकत या जज़म है। एराब वो हर्फ या हरकत या जज़म है जो आमिल की वजह से है, जो आमिल की वजह से आए, जो आमिल की वजह से आए। कहाँ आए? मोरब के आखिर में, मोरब के आखिर में। तो एराब वो हर्फ या हरकत या जज़म है जो आमिल की वजह से आए। तो एराब हर्फ, हरकत और जज़म ही होता है, ठीक है ना। लेकिन वो आमिल की वजह से आता है, यूं ही नहीं आता, आमिल की वजह से आता है। यानी आमिल तकाजा करता है तो आमिल की वजह से आता है, यूं ही नहीं आ जाता, आमिल की वजह से आ जाता है। इस तरह मिसाल देके समझे। एक है लफ्ज ज़रब, ठीक, ज़रब। एक लफ्ज है मिनल बैती, ठीक है। तो ज़बर पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। अब ये ज़रब के ऊपर भी हरकत है। अच्छा, मिनल बैत के ता के नीचे भी हरकत है। तो यहाँ भी आप हरकत देख रहे हैं ता के नीचे, और यहाँ ज़रब के ऊपर भी आप हरकत देख रहे हैं। ज़बर पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं ना, हरकत की जमा हरकत। तो यहाँ भी आप हरकत देख रहे हैं, यहाँ भी आप हरकत देख रहे हैं। लेकिन ये जो हरकत है ना, ये आमिल है। क्या है? आमिल है।
आमिल बोल रहे हैं, ये एराब है। क्या है? एराब। क्यों? ये जो आया है आमिल की वजह से आया है, ये मिन की वजह से आया है। मिन की वजह से, मिन हुरूफ जारा में से है, और हुरूफ जारा क्या करता है? माबाद को मजरूर करता है। और ज़रबा ये भी क्या है? हरकत है। लेकिन ये एराब नहीं है। एराब इसलिए नहीं है कि ये आमिल की वजह से नहीं आया है। कोई आमिल है? नहीं है, ये आमिल की वजह से नहीं आया है। लेकिन यहाँ जो है ताक के नीचे आप जो जेर देख रहे हैं, जो हरकत देख रहे हैं, ये आमिल की वजह से आया है, तो ये है एराब। तो फर्क आपने समझ लिया। एराब किसे कहते हैं? जो आमिल, वो हर्फ या हरकत या जज़म है जो आमिल की वजह से आए। किसकी वजह से आए? आमिल की वजह से आए, उसे क्या कहते हैं? एराब कहते हैं। बात समझ आ गई? अब हमने तो ये हरकत की मिसाल दी है ना, हर्फ की मिसाल भी है, जज़म की भी मिसाल भी है, ठीक है। तो अब देखें मिसाल के तौर पर ज़ैदुन, ज़ैदुन, ये दाल दो पेश दुन हमने लिखा, ठीक है। और एक हमने लिखा लम यदखुल। क्या? लम यदखुल। अब देखिए यहाँ ज़ैदुन, ज़ैदुन के नून के ऊपर क्या है? ज़ैदुन के नून के ऊपर जज़म है, दिखाई दे रहा है। साकिन जिसे बोलते हैं, जज़म बोलते हैं, सुकून बोलते हैं, जो कुछ भी। तो यहाँ देख रहे हैं, तो ये जो आया है ना, ये इसी तरीके से आ गया, यूं ही आ गया। इसका ये आमिल की वजह से नहीं आया, यहाँ कोई आमिल मौजूद है? नहीं है। और यहाँ जो लम यदखुल के ऊपर जो ये जज़म है ना, ये आया है आमिल की वजह से। किसकी वजह से? आमिल की वजह से। और आमिल कौन है? लम है। लम ने क्या किया? इसको जज़म दिया। बस समझे? लम ने क्या किया? इसको जज़म दिया। तो लम क्या है? आमिल है, ठीक है। तो एराब वो हर्फ या हरकत या जज़म है जो आमिल की वजह से आए। तो अब जो ज़ैदुन के ऊपर ये वाला है, इसे हम आमिल क्या कहते हैं? एराब नहीं कहेंगे, मगर इसे एराब कहेंगे। क्यों? ये आमिल की वजह से आया है। ये भी उस, देख रहे हैं, दोनों सेम सेम है, दोनों सेम सेम है, मगर एक आमिल है, एक एराब है, और एक एराब नहीं है। क्यों? ये जो है यदखुल के ऊपर ये आमिल की वजह से आया है, और ये बगैर आमिल के आया है। बात समझ में आ गई? तो एराब वो हर्फ या हरकत या जज़म है जो आमिल की वजह से आए। और कहाँ आए? मोरब के आखिर में, मोरब के आखिर में। अब तो ये हमने समझ लिया कि एराब जो है हर्फ भी होता है, हरकत भी। हर्फ की मिसाल हमने नहीं दी, अच्छा उसकी मिसाल हम बाद में देंगे, उसे हम समझाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि ये मोरब क्या है और मबनी क्या है। क्योंकि क्या है, एराब की तारीफ क्या है? वो हर्फ या हरकत या जज़म जो आमिल की वजह से कहाँ है? मोरब के आखिर में। तो मोरब क्या है कि मोरब के आखिर में आता है। तो मोरब को पहले समझेंगे, मोरब क्या है। देखें, एक है मोरब, एक है मोरब, और एक है मबनी। मोरब मबनी। मोरब किसे कहते हैं? जिसका आखिर बदले, यानी जिस पर रफा नसब जर तीनों दिखाई दे, जिसका आखिर बदले, आमिल की वजह से जिसका आखिर बदलता रहे। और मबनी वो है जिसका आखिर न बदले। मिसाल के तौर पर वही लफ्ज जैद को हम लेते हैं। ये जैद जो लफ्ज है ना, ये जैदुन भी हो सकता है, जैदीन भी हो सकता है, और जईदन भी हो सकता है। बस समझ में आ रही? जैदुन, जैदीन, जईदन। यानी आमिल अगर रफा देने वाला आएगा, आमिल रफा देने वाला आमिल आएगा तो रफा देगा, तो पढ़ेंगे जैदुन। आमिल जो है नसब देने वाला आमिल आएगा तो नसब देगा, तो पढ़ेंगे जईदन। आमिल अगर जो है जर देने वाला आएगा तो जर देगा, हम पढ़ेंगे जईदीन, ठीक है। और तो ये है मोरब, क्योंकि इसका आखिर बदल रहा है, ठीक है। और एक है मबनी जिसका आखिर नहीं बदलता। जैसे मिसाल के तौर हादा ले लीजिए, इसमें इशारा हादा, हादा ये इसमें इशारा है ना, तो अब ये जो है ये नहीं बदलेगा। अब रफा देने वाला आमिल है फिर भी नहीं बदलेगा, नसब देने वाला आमिल है फिर भी ये हादा ही रहेगा। हादा हादा हादा, जर देने वाला आमिल आ जाए हादा ही रहेगा। मिन हादा, अला हादा, कुछ भी आ जाए ये हादा ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। तो ये है मबनी, जिसका आखिर नहीं बदलता है आमिल की वजह से। आमिल आ जाएगा, रफा देने वाला आमिल आ जाए या नसब या जर देने वाला आमिल आ जाए, ये नहीं बदलेगा। और ये क्या है, ये बदलता रहेगा। रफा देने वाला आमिल आ जाए तो जैदुन हो जाएगा, नसब देने वाला आमिल आ जाए तो इस पर नसब भी आएगा, जैदन, जैदुन, ठीक है। तो इसे मोरब कहते हैं। मोरब मबनी समझ लिया आपने।
تو اعراب کی ہم نے کیا تعریف کی تھی کہ اعراب وہ حرف یا حرکت یا جزم ہے جو مورب کے آخر میں آئے. دیکھ رہے ہیں مورب کے آخر میں, یہ مورب ہے نا, زید کیا ہے, مورب ہے, تو مورب کے آخر میں آتا ہے. اور آخر میں کیوں کہا, کیونکہ دیکھیے زا, ایک لفظ زا ہے, ٹھیک, ایک حرف زا ہے, یا ہے, دال ہے, تو یہ آخر حرف ہے نا, آخر میں آ رہا ہے نا, یہ دو پیش یا دو زبر یا دو زیر جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ زید کے آخر میں آ رہا ہے, دال پر آ رہا ہے. تو یہیں پہ ایک بات اور جان لیں کہ دال کو کیا کہیں گے, محل اعراب, یعنی جس جگہ پہ اعراب آتا ہے اسے کہتے ہیں محل اعراب. ٹھیک ہے, تو یہ دال کیا ہے, محل اعراب ہے. ٹھیک, تو اسی لیے ہم نے تعریف کی تھی کیا کہ اعراب وہ حرف یا حرکت یا جزم ہے جو مورب کے آخر میں آئے, مبنی کے آخر میں نہیں, مورب کے آخر میں آئے. اور کس کی وجہ سے آئے, عامل کی وجہ سے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. تو اعراب کو ہم نے سمجھ لیا. اب ہم سمجھیں گے کہ اعراب کتنی قسم پر ہے. اعراب کتنی قسم پر ہے, تو اعراب 3 قسم پر ہے. رفع, نصب, جر. اعراب 3 قسم پر ہے, رفع, نصب, جر. ٹھیک ہے, اب ہم اور ایک فعل کا بھی اعراب ہے, وہ کیا ہے, جزم. ابھی اس کو ہم سائڈ میں رکھتے ہیں. تو یہ اعراب اسم ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, اعراب اسم, چلیں اس کو بھی لے آئیں. ٹھیک ہے, تو اعراب کتنی قسم پر ہے, رفع, نصب, جر اور جزم. یہ جزم جو ہے صرف فعل میں آتا ہے, اسم میں نہیں آتا. ٹھیک, تو اب علامت رفع کیسے پہچانیں گے کہ یہ رفع ہے, کیسے پہچانیں گے کہ یہ نصب ہے, کیسے پہچانیں گے کہ یہ جر ہے. تو علامت یاد رکھ لے, علامت کہتے ہیں پہچان کو. تو علامت رفع, علامت یاد رکھ لیں. رفع کی علامت کیا ہے, رفع کی علامت ہے ضمہ پیش, اس کے بعد واو اور الف. یہ ضمہ ہے, ضمہ, واو, الف, یہ رفع کی علامت ہے, ضمہ, واو اور الف. اس کے بعد نصب, نصب کی علامت کیا ہے, فتحہ, کسرہ, الف, یا. یہ نصب کی علامت ہے, فتحہ یعنی زبر, کسرہ یعنی زیر, الف اور یا, یہ علامت نصب 4 ہیں. اور علامت جر کتنے ہیں, جر تو یہ 3 ہیں, فتحہ, کسرہ اور یا, یہ علامت جر ہے. تو علامت رفع ضمہ یعنی پیش, واو اور الف, یہ علامت رفع ہے. ٹھیک ہے, علامت نصب فتحہ, کسرہ, الف اور یا, علامت جر فتحہ, کسرہ, یا. اب دیکھیں یہاں بھی فتحہ آ رہا ہے, یہاں بھی فتحہ آ رہا ہے, یہاں بھی کسرہ آ رہا ہے, یہاں بھی کسرہ آ رہا ہے, یہاں بھی جو ہے یا ہے اور یہاں بھی یا ہے. تو ہم کیسے پہچانیں گے, تو انشاءاللہ جب وہ محل آئے گا تو وہاں پہ میں اسے سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے, ابھی اسے آپ ذہن نشی کر لیں. تو اعراب کتنے قسم پر ہے, 3 قسم پر ہے, رفع, نصب, جر. اچھا, جس پر رفع آئے اسے کیا کہیں گے, مرفوع. اور جس پر نصب آئے اسے کیا کہیں گے, منصوب. اور جس پر جر آئے اسے کیا کہیں گے, مجرور. ٹھیک ہے, تو اسم کا اعراب 3 قسم پر ہے, یا تو رفع ہوگا, یا تو نصب, یا تو جر. تو جس اسم پر رفع ہے اس اسم کو کہیں گے یہ مرفوع ہے, اور جس اسم پر نصب ہو اسے کہیں گے یہ منصوب ہے, جس اسم پر جر ہو اسے کیا کہیں گے, یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں دیکھیں مبتدا وہ اسم ہے جو لفظی عامل سے خالی ہو. کیا, لفظی عامل سے خالی ہو. عامل تو ہم نے جان لیا کہ عامل کسے کہتے ہیں, عامل جس کی وجہ سے رفع, نصب, جر آئے, جس کی وجہ سے رفع یا نصب یا جر آئے اسے عامل کہتے ہیں. عامل کسے کہتے ہیں, جس کی وجہ سے رفع, نصب یا جر آئے تو وہ عامل ہے. جیسے میں نے بتایا کہ من البیتی, تو یہ جو بیتی کے نیچے آپ جو جر دیکھ رہے ہیں یہ من کی وجہ سے آیا ہے, یہ من کی وجہ سے آیا ہے. تو من کی وجہ سے آیا ہے تو من کیا ہوا, عامل ہوا. من کیا ہوا, عامل.
اور یہ البیت معمول ہوا، تو من کی وجہ سے البیتی آیا ہے نا، تو من کو کیا کہیں گے؟ یہ عامل ہے۔ اچھا یہ عامل ہے تو یہ لفظوں میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے، تو اسے کہیں گے عامل لفظی، یعنی لفظی عامل۔ یہاں دیکھ رہے ہیں لفظی عامل، تو اسی کا ذکر ہے لفظی عامل، یعنی لفظوں میں ہمیں دکھائی دینا چاہیے، دکھائی دینا چاہیے، لفظوں میں موجود ہو، دکھائی دینا چاہیے، تو اسے کہتے ہیں لفظی عامل۔ ایک اور عامل ہے، وہ معنوی عامل ہے، وہ معنوی عامل ہے۔ جیسے ہم نے کہا زید عالم، کیا؟ زید عالم۔ اب یہ زید عالم، زید مبتدا عالم خبر، ٹھیک ہے، کہ زید عالم ہے، ٹھیک ہے، زید مبتدا اور عالم خبر۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پہ رفع آ رہا ہے، زید کو ہم مرفوع پڑھ رہے ہیں، لیکن عامل کون ہے؟ اسی طرح یہ عالم خبر ہے اور مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوتا ہے، اس پر رفع آ رہا ہے، تو اب اس کو رفع کس نے دیا؟ کیا لفظوں میں کوئی عامل دکھ رہا ہے؟ نہیں دکھ رہا ہے۔ عالمون پر رفع آیا ہے تو رفع کس نے دیا؟ کوئی عامل نظر آ رہا ہے لفظوں میں؟ نہیں۔ تو ہاں عامل ہے مگر معنوی عامل ہے، دکھائی لفظوں میں دکھائی نہیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عامل دو قسم پر ہے، ایک وہ جو لفظی عامل ہے جو دکھائی دیتا ہے، اور ایک وہ جو دکھائی نہیں دیتا ہے، اسے کہتے ہیں معنوی عامل، ٹھیک ہے، عامل معنوی۔ تو یہ لفظی عامل کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لفظی عامل، ٹھیک ہے۔ تو مبتدا وہ اسم ہے جو لفظی عامل سے خالی ہو، تو اب یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبتدا، پہلی بات مبتدا وہ اسم ہے تو زید اسم بھی ہے، لفظی عامل سے خالی ہو تو یہ مرفوع تو ہے، رفع تو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عامل لفظی نہیں ہے، لفظوں میں کوئی عامل دکھائی دے رہا ہے؟ کوئی عامل نہیں ہے۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے رفع نصب یا جر آئے، تو یہ رفع جو زید پر رفع دیکھ رہے ہیں کس کی وجہ سے آیا ہے؟ لفظوں میں کوئی عامل ہے؟ نہیں ہے۔ جب لفظی عامل نہیں ہے تو یہ شرط پوری ہو گئی، تو مبتدا وہ اسم ہے جو لفظی عامل سے خالی ہو اور مسند الیہ، اور مسند الیہ ہو۔ کیسے مسند الیہ ہے؟ کہ زید کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یعنی زید کے لیے ایک چیز ثابت کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ عالم ہونا۔ تو زید عالم ہے، یہ عالمیت، یہ عالم ہونا کس کے لیے ثابت کی جا رہی ہے؟ زید کے لیے ثابت کی جا رہی ہے۔ تو زید ہوا کیا؟ مسند الیہ۔ تو زید ہوا مسند الیہ اور عالم خبر، کس کو ثابت کیا جا رہا ہے؟ عالم کو ثابت کیا جا رہا ہے، تو یہ عالم کو کیا کہیں گے؟ یہ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو زید کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور کیا بات کی جا رہی ہے؟ کہ وہ عالم ہے، تو یہ عالم خبر اور زید کیا ہے؟ مبتدا۔ تو یہ پوری تمام شرائط پوری ہو گئی کہ مبتدا وہ اسم ہے تو یہ زید اسم بھی ہے، لفظی عامل سے خالی ہو تو یہ لفظی عامل سے خالی ہے، عامل لفظی عامل سے خالی ہے، یعنی اس میں معنوی عامل تو ہے لیکن عامل معنوی ہے، اور مسند الیہ ہو تو زید مسند الیہ بھی ہے۔ اچھا اب خبر میں دیکھتے ہیں، تو خبر جو ہے وہ لفظ ہے جو لفظی عامل سے خالی ہو اور مسند ہو، تو خبر جو ہے یہ وہ لفظ ہے، تو خبر لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ لفظی عامل سے خالی ہو تو یہاں بھی لفظی عامل کوئی نہیں ہے، رفع تو آیا ہے لیکن رفع کس نے دیا؟ عامل کا پتہ ہی نہیں ہے، عامل دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے معنوی عامل ہے، لفظی عامل یہاں پہ نہیں ہے، معنوی عامل ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے کون سا عامل ہے۔ تو یہاں پہ معنوی عامل ہے، ٹھیک ہے، عامل معنوی معنوی ہے، لفظی عامل سے یہ خالی ہے، یہاں پہ لفظی عامل نہیں ہے، یہ لفظی عامل سے خالی ہے، اور مسند بھی ہے، مسند بھی ہے۔ کیسے؟ کہ زید کے لیے یہ بات ثابت کی جا رہی ہے نا، زید کے لیے، تو یہ جس چیز کو ثابت کیا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے، اور جس کے لیے ثابت کی جائے وہ ہوتا ہے مسند۔ تو عالم کو ثابت کیا جا رہا ہے کس کے لیے؟ زید کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ مسند ہے، بات سمجھیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے اس سے آگے ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔